آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں اقصی غلام دستگیر۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کی جانب سے شہر میں ماں محفوظ تو گھر محفوظ نامی مہم جاری۔ 26 ستمبر سے اب تک شہر کی 3,43,534 خواتین کا کیا گیا طبی معائنہ۔ 15 نومبر تک جاری رہے گی مہم۔ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے AMC انتظامیہ نے شروع کیا مہا سوچھتا ابھیان۔ تمام 9 زون دفاتر کی حدود میں سے اٹھایا جا رہا ہے راستوں کے کنارے جمع شدہ کچرا۔ شہر کو کلین سٹی بنانے میں عوام سے تعاون کی اپیل۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کو عوام کا مل رہا ہے بھرپور تعاون۔ یاترا کے استقبال کے لیے جگہ جگہ کی جا رہی ہے تیاریاں۔ ہنگولی کے پارٹی ورکرز بھی یاترا میں شامل ہونے کے لیے ہو رہے ہیں بےتاب۔ اور شہر کا ہرسل تالاب بننے لگا مقتل۔ آج بھی ایک شخص نے چھلانگ لگا کر دے دی اپنی جان۔ ہرسل تالاب پر حفاظتی انتظامات بڑھانے کا شہریان کر رہے ہیں مطالبہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ماں محفوظ تو گھر محفوظ نامی مہم کے تحت اب تک شہر کی 3,43,534 خواتین کا طبی معائنہ کیا گیا اور 40,271 خواتین کا خون کی جانچ کی گئی۔ یہ اطلاع میونسپل ہیلتھ انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ میونسپل ہیلتھ انتظامیہ نے نوراتر فیسٹیول پر شہر میں ماں محفوظ تو گھر محفوظ نامی مہم کا آغاز کیا تھا۔ یہ مہم 26 ستمبر سے 15 نومبر تک چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم کے تحت 18 سال سے زائد عمر والی سبھی خواتین و دوشیزاؤں کا طبی معائنہ کیا جا رہا ہے۔ میونسپل کمشنر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری اور ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا کی رہنمائی میں اس مہم کے تحت گزشتہ روز جواہر کالونی ہیلتھ سینٹر، بھیم نگر ہیلتھ سینٹر، گرم پانی ہیلتھ سینٹر، پنڈلک نگر ہیلتھ سینٹر، عارف کالونی اور اورنگ پورہ میں واقع میونسپل ہیلتھ سینٹرز پر خصوصی کیمپ منعقد کیے گئے، جہاں BMI، نیورو سرجن، گائناکولوجسٹ، فزیشین، کارڈیالوجسٹ، ڈینٹسٹ، اپتھلمولوجسٹ، چائلڈ اسپیشلسٹ نے خواتین کا طبی معائنہ کیا۔ اسی طرح میموگرافی، پیپ، اسمیئر چیک اپ کیا گیا، جہاں 25,071 خواتین نے اس کیمپ سے استفادہ کیا۔ میونسپل ذرائع کے مطابق اب تک 3,43,534 خواتین کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا ہے اور انہیں مفید مشورے دیتے ہوئے ان کی کاؤنسلنگ بھی کی گئی۔ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے مہا صفائی ابھیان چلایا جا رہا ہے، جس کے تحت گزشتہ روز ہوٹل وٹس سے گاڑے چوک تک خصوصی صفائی مہم چلائی گئی۔ ناظرین، شہر کو صاف ستھرا رکھنا میونسپل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، جسے پورا کرنے AMC انتظامیہ نے P گوپی ناتھ ریڈی نامی ایجنسی کو مقرر کر رکھا ہے، مگر مختلف وجوہات کے چلتے شہر کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ کچرے اور غلاظت کے ڈھیر جمع ہونے لگے تھے، جس سے شہریان کی صحت کو خطرہ لاحق تھا۔ چونکہ 13 اور 14 فروری کو G20 کانفرنس کے پیش نظر میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری نے شہر میں مہا صفائی ابھیان چلانے کی ہدایت دی اور جہاں جہاں کچرے کے ڈھیر جمع ہیں یا کچرا کنڈیاں موجود ہیں، اس جگہ سے کچرا اٹھوا کر وہاں شہر کو کلین سٹی بنانے کا حکم دیا ہے، جس کے تحت گزشتہ روز زون نمبر 9 کی حدود میں گھن کچرا پروجیکٹ چیف سومناتھ جادھو اور وارڈ آفیسر اسد اللہ خان کی رہنمائی میں خصوصی صفائی مہم چلائی گئی اور ہوٹل وٹس سے گاڑے چوک تک راستوں کے کنارے جمع شدہ کچرا اٹھوایا گیا۔ اس مہم میں اسکول و کالج کے طلبہ اور شہریان بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے دکھائی دیے۔ اس مہم کو کامیاب بنانے میں سٹی کوآرڈینیٹر کرن جادھو، صفائی انسپکٹر ابھیجیت کھرات، وجے مساڑ، ریما ملکے، شیواجی بکلے، صفائی جوان امبا داس نکالجے، پنکج دہاڑے، اشوک سابڑے، ونود لوکھنڈے، رحمان بیگ، ہریش بنکر، کشور گھسڑے، سندیپ مالونکر، ریڈی کمپنی کے زونل نتن گھساڑے، وکاس مکرے، اجے چابکسوار اور دیگر اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ ہنگولی میں بھارت جوڑو یاترا اور راہل گاندھی کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اس طرح کی اطلاع سابق رکن اسمبلی بھاوراؤ پاٹل نے دی ہے۔ ملک میں یکجہتی اور استحکام کے قیام کا مقصد لے کر راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترا کے عنوان سے ملک بھر کے سفر پر ہیں۔ اس یاترا کو ملک بھر بہترین عوامی تعاون بھی حاصل ہو رہا ہے۔ 14 نومبر کے روز راہل کی یہ یاترا کا قافلہ
ہنگولی شہر پہنچے گا۔ راہل اور ان کی یاترا کے استقبال کے لیے ہنگولی کے ضلع بھر کے ساکنان و شہریان تیار و مستعد ہو چکے ہیں۔ اس ضمن میں تمام شہریان بڑی تعداد میں پیر کے روز صبح 6 بجے یہاں کھٹکالی بائی پاس پر حاضر و موجود رہیں۔ اس طرح کی اپیل سابق رکن اسمبلی اور کانگریسی رہنما بھاؤراؤ پاٹل گوریگاؤنکر نے ضلع کے عوام سے کی ہے۔ عیاں رہے کہ راہل کا قافلہ اسی مقام کھٹکالی بائی پاس سے شہر ہنگولی میں داخل ہوگا۔ راہل کے استقبال کے لیے شہر میں مختلف جگہ مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے اور 15 نومبر کی صبح 6 بجے یاترا یہاں سے کنیر گاؤں کی جانب کوچ کر جائے گی۔ بیڑ بائی پاس علاقے سے MIDC کو پانی سپلائی کرنے والا پائپ اچانک پھوٹ گیا، جس کی وجہ سے سڈکو N1 کی ٹانکی سے ٹینکروں کے ذریعے کی جا رہی پانی سپلائی متاثر ہو گئی۔ واضح رہے کہ موسم گرما میں پانی کی قلت کو دور کرنے کی غرض سے میونسپل انتظامیہ نے MIDC علاقے کو سپلائی کیے جانے والے پانی سے شہریان کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پانی فراہمی کی درخواست کی تھی، جس پر MIDC کے ذمہ داران نے سڈکو N1 کی فلنگ پوائنٹ سے ٹینکر بھرنے کی اجازت AMC انتظامیہ کو دی تھی اور تب سے اب تک گنٹھے واری علاقوں میں یہیں سے ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کیا جا رہا تھا۔ سڈکو N1 میں موجود MIDC کے فلنگ پوائنٹ سے یومیہ 29 ٹینکر سپلائی کیے جا رہے تھے، جبکہ سڈکو N7 کی پانی کی ٹانکی سے 16 اور نکشتر واڑی سے 12 ٹینکروں کے ذریعے گنٹھے واری علاقوں کو پانی دیا جا رہا تھا، لیکن گزشتہ روز بیڑ بائی پاس روڈ سے گزر رہی پائپ لائن پھوٹ جانے کے سبب سڈکو N1 پر موجود فلنگ پوائنٹ کی سپلائی بند ہو گئی، لہٰذا شہریان کی ضرورتوں کو پورا کرنے پھر سے سڈکو N5 کی پانی کی ٹانکی سے گنٹے واری علاقوں کو پانی فراہم کیا جانے لگا۔ اطلاع ہے کہ دیر رات تک پھوٹی ہوئی پائپ لائن کی مرمت کا کام جاری تھا۔ گائران زمینوں پر کیے گئے غیر مجاز قبضے بچانے کے لیے متعلقہ سنگھرش سمیتی سپریم کورٹ جائے گی۔ عیاں رہے کہ سرکاری گائران زمینوں میں سے 2,22,153 ناجائز تحویلات 31 ستمبر 2022 تک ہٹا لینے کے احکام ہائی کورٹ نے دے رکھے ہیں، اور اس معاملے میں جن افسران کے مرحلہ جاتی کام میں غفلت ہوگی ان کے خلاف سخت کارروائی کے احکام ہونے کے سبب عمومی طور پر گائران تحویلداروں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں گائران حق سمیتی نمائندگی کر رہی ہے اور سمیتی نے عدالت ہی سے داد فریاد کا فیصلہ کیا ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے دیے گئے اس حکم کی مدت قریب آ چکی ہے اور اب بڑی عجلت و تیزی سے اس بابت معلومات منگوائی جا رہی ہے، اور اس کے مطابق اب یہ سارا مرحلہ ضلع کلکٹر اور ضلع پریشد CEO کے دائرۂ اختیار میں مکمل کیا جا رہا ہے۔ دریں اثنا تعلقہ پھلمری میں بے زمین گائران حق سنگھرش سمیتی کی جانب سے مختلف مقامات پر گائران قبضوں کے حاملین کے اجلاس منعقد کیے گئے۔ اجلاس میں سمیتی کے بانی صدر پرشانت منور نے بھی رہنمائی کی اور اجلاس میں اتفاق رائے سے تجویز پیش کی گئی۔ ریاست بھر کے غریب، دلت، بہوجن، آدیواسیوں کے گائران اتیکرمن ہیں اور وہ انہی سے اپنے خاندانوں کے گزر بسر کرتے ہیں، اور ان کے ان قبضوں کی برقراری اور تحویلات کو ریگولرائز کرانے کے لیے سمیتی سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ شہر کے چوراہوں اور دیگر راستوں و تاریخی اثاثے جات کو بینر، ہورڈنگز اور جھنڈوں سے پاک کرنے کے لیے 14 نومبر سے خصوصی مہم شروع کی جا رہی ہے۔ ناظرین، میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری نے گزشتہ جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ ہائی کورٹ کی ہدایت پر شہر کے چوراہوں، راستوں کے کنارے تاریخی اثاثے جات اور کھمبوں پر لگائے گئے غیر قانونی ہورڈنگز، بینرز، فلیگز اور جھنڈے ہٹانے کے لیے 14 نومبر سے 18 نومبر کے درمیان خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ شہریان سے یہ بھی اپیل کی تھی کہ وہ ان 3 دنوں میں از خود یہ ہورڈنگز، بینرز ہٹا لیں۔ بصورت دیگر میونسپل ملازمین نہ صرف یہ ہورڈنگز اور بینرز ہٹائیں گے بلکہ پرنٹرز اور متعلقہ افراد کے خلاف پولیس اسٹیشن میں کیس بھی درج کیے جائیں گے اور ان سے جرمانے وصول کیے جائیں گے۔ متعلقہ افراد کو از خود بینرز، ہورڈنگز، فلیگز، بورڈ اور جھنڈے ہٹانے کے لیے دی گئی مدت آج ختم ہو جائے گی اور میونسپل عملہ پیر سے حرکت میں آ جائے گا۔ یوں تو ہر میونسپل کمشنر نے اپنے وقت میں اس طرح کی کارروائی کر کے شہر کو ہورڈنگز، بینرز و دیگر اس طرح کی اشیاء سے پاک کرنے کی کوشش کی ہے، مگر جو ہی مہم ختم ہوئی پھر سے شہر بھر میں راستوں کے کنارے، چوراہوں اور تاریخی عمارات کے اطراف اس طرح کے ہورڈنگز اور بینرز لگے دکھائی دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میونسپل کمشنر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتلائے گا۔
عثمان پورہ شاہ کالونی کے ساکنان خستہ حال راستوں سے پریشان تھے، لہٰذا ان کے مطالبے پر یہاں 2 کروڑ روپیوں کی لاگت سے سیمنٹ راستے تعمیر کروائے جا رہے ہیں، جن کا سنگ بنیاد آج ایم ایل اے سنجے شرساٹ کے ہاتھوں رکھا گیا۔ ایم ایل اے سنجے شرساٹ کے اختیاری فنڈ سے بابا گارج سے راجندر سنگھ جبندہ کی رہائش گاہ تک اور عثمان پورہ گرودوارہ سے ہریش ہاسپٹل تک 2 روڈ تعمیر کروائے جا رہے ہیں، جن کا سنگ بنیاد آج ایم ایل اے سنجے شرساٹ کے ہاتھوں رکھا گیا۔ اس موقع پر شندے گروپ سینا کے شہر صدر راجندر جنجاڑ، سابق کارپوریٹر شلپا رانی واڑکر، معروف صنعت کار راجندر سنگھ جبندہ، سابق کارپوریٹر سدھانت شرساٹ، مسیح الدین انصاری، محمد اسحاق کرانہ والے، عبد الجلیل بھنگار والے اور علاقے کے دیگر ساکنان و شندے گروپ سینا کے عہدیداران و کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ کئی سالوں کے بعد یہاں راستے کا تعمیری کام شروع کیے جانے سے ساکنان نے خوشی و اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ आज उस्मानपुरा परिसरामध्ये गेल्या अनेक वर्षाची जी मागणी होती, सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ता आणि ड्रेनेज या कामाचं उद्घाटन आज माझ्या शुभ हस्ते करण्यात आलेलं आहे। जवळपास 1 कोटी रुपये यावर खर्च करतोय। आता जर पाहिलं तर उस्मानपुरामध्ये असलेल्या ज्या गल्ल्या आहेत किंवा जे रस्ते आहेत ते इतके खराब आहे की लोकांना चालायला अडचण होत होती। हा निधी नगरविकास खात्यामार्फत माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मार्फत मी हा आणलेला आहे। जवळपास या भागामध्ये या 3 महिन्यामध्ये 4.5 कोटी रुपयाचा निधी खर्च करण्याचा माझा मानस। उस्मानपुरा हा भाग ज्याच्याकडे दुर्लक्षित केले गेलं होतं तो भाग सगळ्यात सुंदर व्हावा अशी माझी इच्छा आहे। या 2 रस्त्याचं आता काम उद्यापासून सुरू होईल। त्याचबरोबर या संपल्याबरोबर गुरुद्वाऱ्यापासून हा पूर्ण रस्ता हा उस्मानपुरा पीर बाजारच्या त्या रस्त्यापर्यंत हा एक कॉन्क्रीट रस्ता 1 कोटी रुपयाचा मी करतोय। असे वेगवेगळे काम या भागामध्ये निश्चित होतील। लोकांची जी अपेक्षा होती त्या अपेक्षाला पूर्ण पडण्याचा मी प्रयत्न करतो आणि त्या सर्वांचं सुद्धा मला सहकार्य आहे, म्हणून मी त्यांचे सुद्धा या ठिकाणी आभार मानतो। हमारे शिरसाट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। 4-5 साल से जो है 2016 से जो काम पेंडिंग था, आज इसका शुभ मुहूर्त निकला है। हम उनके जो है शतशः आभार प्रदर्शित करते हैं। ये रोड के बारे में इतना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शिरसाट साहब का कि ये बहुत दिन से पेंडिंग था, आज उन्होंने उधर उद्घाटन किए, उसके साथ ये भी काम शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शिरसाट साहब। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में मरम्मत व जदीदकारी का काम किया जा रहा है कि अचानक तामीरी मजदूरों को वहां एक सांप दिखाई दिया, जिसके सबब उन पर खौफ तारी हो गया। नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की दफ्तरी इमारत जो कि गुंजान आबादी वाले इलाके में मौजूद है और रोजाना हजारों अफराद इस इमारत में अपने मुख्तलिफ कामों के लिए आते जाते रहते हैं। इस इमारत की मरम्मत व तजदीदकारी का काम इन दिनों जारी है। आज इतवार की छुट्टी होने के सबब यहाँ सन्नाटा था और लेबर्स अपना काम कर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र एक मोटे और लंबे सांप पर पड़ी, जिसे देखकर उन तमाम के अवसान ख़ता हो गए, जिसकी तलाश सिक्योरिटी अमले को दी गई और फिर उन लोगों ने सांप की तलाश शुरू कर दी, मगर वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। शायद वो अपने बिल में चला गया था और फिर मज़दूरों ने दोबारा अपना काम शुरू कर दिया, मगर साफ तौर पर इनके चेहरों पर खौफ झलक रहा था। आज सुबह एक शख्स ने हरसुल तालाब में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ज़राए के मुताबिक महलूक मुकुंदवाड़ी का साकिन है। फायर अमले से मौसूला इत्तला के मुताबिक उन्हें ज़िमन में आज दोपहर 12:25 पर एक रेस्क्यू कॉल मौसूल हुई थी, जिसके बाद पदमपुरा और सिडको फायर स्टेशन के स्क्वाड्स वहां पहुंचे और आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद इस नामालूम शख्स को तालाब से बाहर निकाल लाए, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, लिहाजा डेड बॉडी मुताल्लिका पुलिस के सुपुर्द कर दी गई। तालुका खुल्दाबाद के ममनापुर में एक नौजवान ने अपने ही घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया गुज़िश्ता सुबह सामने आया। महलूक का नाम विष्णु उत्तम सोनो ने बतलाया गया है। वो हस्बे मामूल रात में अपने कमरे में सोया था, ताहम सुबह जब देर तक दरवाजा न खुला तो उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी बहन अलका ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज ही न आई तो अलका ने गांव के दीगर साकिनान की मदद से दरवाजा तोड़वाया तो अंदर का मंजर भयानक था और विष्णु फांसी के फंदे पर झूल रहा था। खुल्दाबाद पुलिस को वारदात की इत्तला दी गई और पुलिस ने मौके पर जाकर लाश नीचे उतरवाकर घाटी अस्पताल रवाना की, जहां डॉक्टरों ने विष्णु को मुर्दा करार दे दिया। विष्णु ने खुदकुशी क्यों की, इस मुतालिक कोई जानकारी न मिल सकी है। खुल्दाबाद पुलिस तहकीकात कर रही है। उबलती दाल के बर्तन में गिर जाने से एक कमसिन की मौत वाकई हो गई। ये वारदात सोबल गांव तालुका खुल्दाबाद में पेश आई।
تفصیلات کے مطابق 5 سالہ کمسن یوگی راج نارائن آکودے ساکن حسن آباد اپنی ماں کے ساتھ بطور مہمان سوبل گاؤں کے پردیپ جاٹوے کے گھر آیا تھا۔ اسی بیچ 4 نومبر کی شام مہمانوں کی ضیافت کے لیے بنائی گئی دال یعنی ورن رکھی گئی تھی۔ کمسن یوگی راج ابلتی اس دال کے برتن کے قریب آیا اور توازن ڈگمگا جانے سے سیدھے کھولتی دال کے اس برتن میں گر کر شدید جھلس گیا۔ پردیپ جاٹوے، متھورا جاٹوے و دیگر نے اسے فوری گھاٹی اسپتال میں لا کر داخل کروایا، تاہم دوران علاج دوپہر کے وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس واردات کے سبب گاؤں میں چہار جانب افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کانٹ گاؤں تعلقہ خلدآباد میں ایک 13 سالہ نو عمر کی کنویں میں گر جانے سے موت واقع ہو گئی۔ مہلوک سچن شیل کے سلطان پور کے آجہانی صاحب راؤ پاٹل اسکول کا طالب علم تھا۔ وہ جمعرات کی دوپہر 2 بجے سے اپنے گھر و اطراف سے غائب تھا اور گاؤں والوں نے اسے ہر جگہ تلاش کر لیا تھا، اور جب وہ نہ ملا تو اس کے گھر والوں نے اس کی گمشدگی کی شکایت خلدآباد پولیس تھانہ میں درج کروا دی تھی۔ دریں اثنا گاؤں کے کچھ ساکنان نے سچن کو محمد پور کے گٹ نمبر 106 میں رام داس جادو کے کنویں میں تلاش کیا تو اس کی لاش دیکھی گئی۔ لاش کو باہر نکلوا کر بازار سونگی کے PHC میں لایا گیا اور یہاں ڈاکٹر نیلوفر انجم نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ سنیچر کے روز اس کا PM کیا گیا۔ خلدآباد پولیس نے واردات کا اندراج کر لیا ہے، مزید جانچ جاری ہے۔ ناندیڑ شہر کے تارا سنگھ مارکیٹ علاقے میں ایک 4 ویلر اور 2 ویلر سمیت 3 دکانوں میں آگ لگ گئی، جس میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاک ہو گیا۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق تارا سنگھ مارکیٹ علاقے میں جوگندر سنگھ رام گڑیا بخشی سنگھ جاگیردار کی رہائش گاہ کے سامنے کھڑی ایک 4 ویلر اور 2 ویلر گاڑی میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ نے بھیانک روپ اختیار کر لیا اور وہاں موجود ایک الیکٹریکل شاپ اور دیگر 2 دکانوں کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، دھوئیں کے مرغلے آسمان کی طرف اٹھنے لگے۔ جب یہ ماجرا کانگریس کے قائد اشوک سنگھ ہزاری نے دیکھا تو فوری اس کی اطلاع فائر عملے اور وزیر آباد پولیس اسٹیشن کو دی۔ اس حادثے کی خبر پاتے ہی پولیس انسپکٹر جگدیش بھنڈروار اپنے عملے کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تو فائر عملہ بھی گاڑیوں کے سائرن بجاتا ہوا وہاں دوڑا چلا آیا اور سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر لاکھوں روپے کی مالیت کی اشیاء جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے پھر ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کی جانب سے شہر میں ماں محفوظ تو گھر محفوظ نامی مہم جاری۔ 26 ستمبر سے اب تک شہر کی 3,43,534 خواتین کا کیا گیا طبی معائنہ۔ 15 نومبر تک جاری رہے گی مہم۔ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے AMC انتظامیہ نے شروع کیا مہا سوچھتا ابھیان۔ تمام 9 زون دفاتر کی حدود میں سے اٹھایا جا رہا ہے راستوں کے کنارے جمع شدہ کچرا۔ شہر کو کلین سٹی بنانے میں عوام سے تعاون کی اپیل۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کو عوام کا مل رہا ہے بھرپور تعاون۔ یاترا کے استقبال کے لیے جگہ جگہ کی جا رہی ہے تیاریاں۔ ہنگولی کے پارٹی ورکرز بھی یاترا میں شامل ہونے کے لیے ہو رہے ہیں بے تاب۔ اور شہر کا ہرسول تالاب بننے لگا مقتل، آج بھی ایک شخص نے چھلانگ لگا کر دے دی اپنی جان۔ ہرسول تالاب پر حفاظتی انتظامات بڑھانے کا شہریان کر رہے ہیں مطالبہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز یہیں ختم ہوتی ہے۔ میں اقصی غلام دستگیر آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔